ہمارے یہاں بمبئی کا اجتماع تھا، اور بمبئی کیا ہے بزرگوں، انسانوں کا سمندر ہے. وہاں تو آدمی کو سر کھجانے کی فرصت نہیں، مصروف ترین زندگی. آدمی ایسے استعمال ہوتا ہے وہاں بزرگوں، جیسے مشینیں استعمال ہوتی. وہاں جھاڑو مارنے والے کو بھی کہو گے نا تھوڑا سا وقت، کہ میں بزی ہے، میرے کو ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں میرے کو. ہر آدمی مصروف. اب بزرگوں وہاں تو حال یہ ہے، آدمی صبح نکلتا ہے 5 بجے 6 بجے اپنے گھر سے، اور رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے مہینوں گنتی اس کو اپنے بچے کا چہرہ ہنستا کھیلتا نظر نہیں آتا. صبح نکلا اللہ کا بندہ، بچے سو رہے تھے، رات 12 بجے لوٹا، بچے سو رہے تھے. مصروف ترین زندگی. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ حیات تھے، حضرت نے اجتماع بمبئی میں طے کیا. اب ذہن یہ تھا بمبئی کیا ہے، سارا ہندوستان بمبئی ہے. ہر صوبے کا آدمی آپ کو بمبئی میں ملے گا، گجرات کا، کرناٹک کا، راجستھان کا، بہار کا، بنگال کا، اڑیسہ کا، آسام، ہر صوبہ آپ کو بمبئی میں ملے گا. یعنی بمبئی پر محنت ایک طرح پورے ہندوستان پر محنت. اور ہوتا یہ بزرگوں، بعض مرتبہ آدمی اپنے وطن میں اپنے مقام پر تو کام میں نہیں لگتا، کہیں اور چلا گیا روزی روٹی کے چکر میں، کمائی کے معاملے میں، وہاں تبلیغ والوں کے ہاتھ لگ گیا، ماشاءاللہ ذمہ دار بن گیا، کام کرنے والا بن گیا. اپنے مقام پر تھا تو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا تھا. ہوتا ہے. بہرحال حضرت نے بمبئی کو محنت کا میدان بنا. 6-8 مہینے پہلے حضرت اپنے عملے کے ساتھ بمبئی پہنچ گئے، کھار مرکز کو ٹھیا بنایا. اب 25-30 کا حضرت کے ساتھ قافلہ مولانا کے ساتھ. صبح فجر کی نماز کے بعد بمبئی کے 50-100 جمع ہو جاتے ہیں. پورے دن بھر کا بمبئی کا نظام بنتا ہے محنت کا، کہ بھئی کسی کو چھوڑنا نہیں، اپارٹمنٹوں میں، رو ہاؤس میں، جھوپڑ پٹیوں میں، اور شاپنگ سینٹروں کے اندر، اور مارکیٹوں میں، اور بازاروں میں، ہر طبقہ محنت کا میدان بنے. ذہن یہ تھا کہ امت کے ایک فرد تک اللہ اس کے رسول کی بات پہنچے. ساتھیوں نے محنت کی. بزرگوں عجیب عجیب کارگزاریاں اس وقت سامنے آئی. ہمارے ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ پہنچے وہ بالکل ہائی فائی علاقہ بمبئی کا، باندرا جوہو کا بیچ، جوہو بیچ، باندرا بیچ کا علاقہ. دریا سے بالکل سمندر سے لگے لگے مکانات بزرگوں، اور ایک ایک مکان، وہ ایک ایک رو ہاؤس کروڑوں روپیوں کا. بالکل بمبئی کا وی آئی پی طبقہ وہاں رہتا ہے. ہمارے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ اس رو ہاؤس میں کوئی ہمارا ایمان والا مسلمان بھائی آباد ہے. اب یہ بیچارے کسی کو چھوڑتے تو نہیں، تبلیغ والے ٹرین میں ہو کہ پلین میں ہو کہ بس میں ہو، یہ تو ہر جگہ پہنچتے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھی وہاں بھی پہنچ گئے. اب وہ بڑا آدمی تھا، اس نے ملنا چاہا ساتھیوں نے، تو ملاقات کے لیے اس نے وقت نہیں دیا. کہا میں مصروف ہوں، آپ کو اپائنٹمنٹ چاہیے، مجھ سے ملنا ہو، آپ 1 ہفتے کے بعد آئیں. ہمارے ساتھی کا کوئی بات نہیں، ہم 1 ہفتے کے بعد آئیں گے. ہفتہ گزرا، ہمارے ساتھی پہنچے، ملاقات کی. اب اس کا ذہن یہ تھا کہ بھئی یہ کسی مدرسے کے تعلق سے، مسجد کے تعلق سے کچھ لینے دینے کے لیے آئے ہو گے. کہ کیا چاہیے آپ کو، کہاں سے آئے؟ کہ بھئی ہم کو کچھ چاہیے نہیں، ہم کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے. اس نے بات سنی، کہا آج تک تو میرے پاس اس طرح سے کوئی آیا نہیں. ہمارے ساتھیوں نے کہا ہاں، یہ ہمارا قصور کہ ہمارے آپ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی. بہرحال ساتھیوں نے اس سے بات چیت کی، اور اسے اجتماع میں آنے کی دعوت تھی. اب وہ بڑا آدمی تھا، تقریباً عمر بھی ہوگی 70-75 کی، اور وہ ریٹائر ہو گیا تھا، اور ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس نے سروس کی. جب ریٹائر ہو گیا تو اس نے اپنا ٹھیا بمبئی کو بنایا. اب بمبئی میں رہتا تھا. ساتھیوں نے دعوت دی. اس نے اپنے پی اے سے کہا کہ بابا ان کی یہ تاریخ ہے جو ہے نا، یہ نوٹ کر، یہ تاریخ کسی کو دینا نہیں، اپنے کو جانا ہے اجتماع میں. اب اجتماع کا دن آیا، وہ پہنچا اللہ کا بندہ اجتماع میں، پورے اپنے سیکورٹی کے ساتھ، پوری فورس کے ساتھ، اپنی اسپیشل گاڑی میں آیا. عام طور پر اپنے اجتماع جمعہ سے شروع ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز میں وہ پہنچا. نماز سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ بات چیت ہوتی ہے، وہ بات سنی اس نے، پھر ڈال جمعہ کی نماز ادا کی. اور جن ساتھیوں نے اس کو دعوت دی اجتماع میں آنے کی، انہوں نے اپنے کچھ کانٹیکٹ نمبر دیے تھے رابطے کے، ان سے اس نے رابطہ کیا. ساتھی پہنچے اس کو، اور اس کو استقبالیہ میں لے کر گئے، تھوڑا سا اس کا اکرام کیا. بزرگ کو 70-75 سال کا وہ بوڑھا زاروں قطارہ رو رہا تھا، اور کہتا تھا میری زندگی کا یہ پہلا سجدہ ہے جو اللہ کے سامنے ہوا ہے. امت کا یہ حال ہے. بزرگ زاروں قطار، اس کے تھمتے نہیں تھے آنسو.
ہمارے ایک ساتھی پہنچے ایک اپارٹمنٹ میں، بات چیت کی تو پتہ چلا کہ شوہر ماشاءاللہ ایمان والا ہے اور بیوی وہ ایمان سے پوری۔ جب بات چیت کی ہمارے ساتھی نے، اس کی گھر والی وہ آ کر سن رہی تھی بات، کہنے لگی اس کے اندر میں نے کوئی اسلام اور کوئی نئی چیز اور کوئی خوبی تو میرے کو نظر نہیں آئی، میں نے تو سوچا تھا کہ میں بھی اسلام قبول کر لیتی، لیکن جب میں نے اس کے اندر کوئی خوبی نظر دیکھی نہیں، میرے کو کچھ لگا نہیں، تو میں نے یہ طے کیا کہ یہ اپنے مذہب پر ہے، میں اپنے مذہب پر ہوں گی، ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، کئی بچے کے ماں باپ بن چکے تھے۔ امت کا یہ حال ہے بزرگوں، یہ پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل اور یہ وضو اور غسل کے مسائل چھوڑیے، اللہ کی قسم امت کا یہ حال ہے، امت اپنے پیدا کرنے والے کو تک کا نہیں جانتی۔ پتہ نہیں بزرگوں کام نہیں ہوتا، اس امت کا کیا حال بنتا۔ آج جتنے مدارس ہے، جتنے مکاتب ہے، جتنے مساجد ہیں نا بزرگوں، جتنے شعبے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ان سب کی جان یہ دعوت کی محنت ہے۔ پہلے اپنے علاقے میں کہاں تھے بزرگوں مدرسے؟ علاقے کا یہ حال تھا، کوئی اپنے بچے کو مولوی بنانا پسند نہیں کرتا تھا، بزرگوں نے بولے ملا بن کے کیا کرے گا، یہ کھائے گا کیا، گھر والی کو کیا کھلائے گا، کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ بلکہ وہ بچہ بزرگوں جو کہیں نہیں کھپتا، اس کو مدرسے میں کھپانے کا مزاج تھا کہ اس کو اچھی سے اچھی اسکول میں داخل کیا، لیکن کیا کرے یہ پڑھتا ہی نہیں، آگے ہی نہیں بڑھتا، سال 2 سال 3 سال ایک ہی جماعت میں ایک ہی کلاس کے اندر، اس کی ٹیچر، اس کا پرنسپل، اس کی میں شکایت کر رہے تمہارا بچہ بہت مستی کرتا، پڑھتا نہیں، بالکل کن جائے نہیں، یہ اس کو لے کر جاؤ بولے۔ گھر آئے اسکول سے تو اڑوس پڑوس کے بچوں کے جھگڑے لائے، ادھر سے اس بچے کی ماں پکڑ کے لائی بچے کو، تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو مارا۔ اب جب ماں باپ تنگ آ جاتے، اکتا جاتے، تو بطور سزا کے اس کو کہتے تھے بولے تیرے کو تو مدرسے میں ڈالنا ہے، بولے تو وہاں سدھرے گا، بولے یعنی جو مال کہیں نہیں کھپتا اس کو مدرسے میں کھپانے کا مزاج تھا۔ اچھا اللہ نے بزرگ کو اس کام کی برکت سے آپ دیکھو بڑے بڑے بیپاری، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے بزرگوں دنیاوی عہدے کے اعتبار سے فخر کے ساتھ ہم نے ان سے کہتے ہوئے سنا مول صاحب دعا کرو الحمدللہ میرے 2 بچے، ایک فلاں مدرسے میں، ایک فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور تیسرا چھوٹا ہے وہ ابھی ماں کی گود میں ہے، اور میں نے نیت کی میں اس کو بھی حافظ عالم بناؤں گا۔ آپ دعا کریں، یہ کائے کی برکت، یہ کام کی برکت ہے کہ یہ بیٹا تعلیم کے حلقوں میں اس نے سنا ہو کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، کل قیامت میں اللہ اس کے ماں باپ کو وہ نور کا تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر استاد کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اب دل میں دائیا ہوا اس پہ کہ اللہ یہ دے گا میرے کو اگر میرے بچوں کو حافظ بنائے، کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ کے گھر کے ایسے 10 احباب کے بارے میں مغفرت کے دروازے کھولے گا جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ قرآن اپنی وجاہت سے، اپنی سفارش سے ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب اندر کا دائیا جاگا اس کا، چلو اپنی تو عمر ہو گئی، میں تو نہیں بن سکا قرآن کا حافظ، کم سے کم اپنے بچے کو تو پڑھاؤں تاکہ میری آخرت میں یہ کام